صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ پھر سے شروع کرنے کی دھمکی کے بعد ایک خوشائند بیان سامنے آ گیا۔ کہا ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 149 بحری جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، بولے کہ روسی صدر پوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکہ جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بندی کرنی ہوگی۔ خلیج فارس کے جعلی ورژن اور متبادل ناموں کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ آبنۂ ہرمز کی درست اصطلاح خلیج فارس استعمال کرتے ہیں۔ ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا سنگین غلطی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا آبی گزرگاہوں کے ناموں کی تبدیلی پر سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ ایران میں آج یوم خلیج فارس منایا جا رہا ہے۔ 400 سال پہلے آج ہی کے دن آبنۂ ہرمز پر پرتگالیوں کو نکالا گیا تھا۔ آبنۂ ہرمز کی تاریخی حیثیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انوکھی منطق، آبنۂ ہرمز کا نیا نقشہ شیئر کر دیا، جس میں آبنۂ ہرمز کو آبنۂ ٹرمپ کا نام دیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے دورہ چین کے دوران ہائنان کے پارٹی سیکریٹری فینگ فئی اور صوبائی گورنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اقتصادی تعاون اور تجارتی روابط کو وسعت دینے اور عوامی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ امن، استحکام، مکالمے اور تعاون کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے صوبہ ہائنان کی حکومت کی طرف سے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر اظہار تشکر کیا۔ کہا پاکستان اور چین سدا بہار شراکت دار ہیں۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے وفد کا پاکستان میں خیر مقدم کیا۔ وفد کی قیادت پاکستان میں یونیسیف کی نمائندہ پرنیل آن سائٹ کر رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت قوم کے بچوں کو مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ پاکستان انسداد پولیو کو اولین ترجیح سمجھتا ہے۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ وفد کے شرکاء کا وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ کہا کہ آپ کی قیادت میں بچوں کی پولیو سمیت مزی امراض کی حفاظت کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے اہم اعلان۔ موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی گئی۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم کی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی اس سبسڈی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا اعلان۔ کہا کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی گئی تھی، جس کا سلسلہ اب بھی جاری رہے گا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، طارق فضل چودھری اور رکن قومی اسمبلی ملک احمد کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزراء نے کہا کہ عثمان یوسف نے وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم، حوصلے اور استقامت کی علامت ہے۔ مارکہ حق کے شہداء نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ وفد نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ کراچی میں اے وی سی سی پولیس کی بڑی کارروائی۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں حمزہ رضوان اور محمد سلیم علیم شامل ہیں۔ ملزمان نے مخفی محمد مطائل خان کو کراچی سے لاہور جاتے ہوئے اغوا کیا۔ تاوان کے عوض امریکی ڈالرز، اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ بتایا گیا کہ ملزمان مغوی کو کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ مزید انکشافات کی توقع۔